بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان پر سکون، ہوا خاموش اور زمین پر ایک ایسا سناٹا پھیلا ہوا تھا جیسے ہر شے سجدے میں جھکی ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک جوان اپنی سجدہ گاہ پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ زندگی کی ٹھوکریں کھا کھا کر وہ تھک چکا تھا۔ نوکری چھوٹ گئی تھی، کاروبار ڈوب گیا تھا، اور جن لوگوں پر اس نے بھروسہ کیا تھا وہ سب ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ وہ روتے ہوئے بار بار کہتا، یا اللہ، میں نے تو ہمیشہ تیرا نام لیا، پھر بھی آج میں اکیلا کیوں ہوں؟ میری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ لیکن احمد نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شور نہیں کرتی، وہ خاموش آتی ہے، اور وہی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 1، جب دل ٹوٹنے کے بعد بھی سکون باقی رہتا ہے۔ احمد کے دل میں ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، سب سے مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن ایک رات جب وہ تھکا ہارا سجدے میں گرا تو اسے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ نہ کسی نے آ کر اس کے مسئلے حل کیے، نہ کوئی اسے تسلی دینے آیا، مگر پھر بھی دل جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ یہی وہ پہلی نشانی تھی کہ اللہ اس کے قریب آ رہا ہے، کیونکہ جب دنیا کے شور میں سب آوازیں بند ہو جائیں اور تمہارے دل کو صرف اللہ کا نام سکون دے تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنی پناہ گاہ میں لے لیا ہے۔ احمد نے اس رات روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اب مجھے کسی کے تسلی دینے کی ضرورت نہیں، بس تو میرے ساتھ رہنا۔ اور واقعی اس کے بعد اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہونے لگا۔ نشانی نمبر 2، جب راستے بند ہونے لگے مگر دل ہار نہ مانے۔ احمد نے اگلے دن ایک نئی نوکری کے لیے درخواست دی، مگر انکار ہو گیا۔ دوسری تیسری 10ویں جگہ بھی ناکامی۔ اس کے دوستوں نے مذاق اڑایا، گھر والوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ احمد بس کر دو، قسمت تمہارے ساتھ نہیں۔ لیکن احمد کے اندر ایک آواز آتی تھی، مایوس مت ہو، اللہ تمہارے لیے بہتر راستہ بنا رہا ہے۔ یہ دوسری خاموش نشانی تھی۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے مگر دل کے اندر امید بجھنے کے بجائے اور زیادہ روشن ہو جائے تو یقین کرو یہ اللہ کی مدد کی ابتدا ہے۔ ایک دن احمد کو اچانک ایک پرانی کمپنی سے فون آیا جہاں وہ سالوں پہلے انٹرنشپ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تمہاری ایمانداری یاد ہے، اگر چاہو تو دوبارہ ہمارے ساتھ کام شروع کر دو۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گیا اللہ نے سب دروازے بند کیے تاکہ اسے وہاں واپس لے جائے جہاں عزت اور رزق دونوں اس کے لیے بہتر تھے۔ نشانی نمبر 3، جب لوگوں کو رویہ بدلنے لگے۔ احمد نے نئی نوکری شروع کی۔ اب اس کے ارد گرد وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے اس کا مذاق اڑایا تھا، مگر اب وہی لوگ اس سے مشورہ مانگتے، عزت دیتے، اس کے الفاظ غور سے سنتے۔ احمد سمجھ چکا تھا اللہ جب کسی کی عزت واپس دیتا ہے تو وہ لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ یہ تیسری نشانی تھی، جب تم بدل نہیں رہے ہوتے بلکہ اللہ تمہارے لیے لوگوں کے دل بدل رہا ہوتا ہے۔ احمد اب خاموش رہنے لگا۔ وہ ہر بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ہر طنز پر رد عمل نہیں دیتا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کی جنگ اللہ خود لڑ رہا ہے۔ نشانی نمبر 4، جب تمہاری دعا کا اثر دوسروں کی زندگیوں میں دکھائی دینے لگے۔ وقت گزرتا گیا، احمد کی زندگی سنبھلنے لگی، اب وہ خود دوسروں کی مدد کرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر بچہ اس کے پاس آیا۔ احمد نے جیب سے چند سکے نکال کر دیے، مگر بچہ بولا، بھائی جان دعا کرو میرے ابو کو نوکری مل جائے۔ احمد کے دل میں کچھ چبھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جیسے تو نے میری مدد کی خاموشی سے، ویسے ہی اس بچے کے باپ کی بھی مدد کر۔ 2 دن بعد وہی بچہ خوشی سے بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بھائی جان میرے ابو کو نوکری مل گئی، امی نے کہا تھا شاید آپ کی دعا سے ہوا۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں، وہ مسکرا کر بولا، بیٹا، جب بندہ اللہ سے دل سے دعا مانگتا ہے تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ 4تھی نشانی تھی، جب اللہ تمہیں دوسروں کے لیے وسیلہ بنا دے تو سمجھ لو
تم پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہو چکی ہے۔ اقتدام اللہ کی خاموش مدد کا فلسفہ۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم روتے ہو، گرتے ہو، ٹوٹتے ہو، مگر کوئی نظر نہیں آتا جو تمہیں سنبھال رہا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہے، مگر دراصل وہ تمہارے لیے خاموشی میں ایک نیا راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ احمد نے اپنی زندگی سے یہ سیکھ لیا کہ اللہ کی مدد شور نہیں مچاتی، مگر اس کے اثرات تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ آخر میں احمد نے ایک بات لکھی جو دل کو چھو لینے والی تھی۔ میں نے اللہ کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا اور میں پھر بھی کھڑا رہا، تب میں نے محسوس کیا کہ اللہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ خاموش آتی ہے، وہ شور نہیں مچاتی، بس تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا، تب یقین رکھنا اللہ کی خاموش مدد بس آنے ہی والی ہے۔ اگر تم نے کبھی زندگی میں کسی سخت لمحے میں سکون محسوس کیا ہو، تو کسی تکلیف کے بعد دل میں امید باقی دیکھی ہو، تو سمجھ جانا وہ اللہ کی خاموش مدد تھی جو تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہی تھی۔